فوجی انکل، آپ کی یہ بندوق اصلی ہے نا؟ پلیز میرے ساتھ چلیں، وہ لوگ میرے بابا کو مار رہے ہیں۔ حریم کی آنکھوں میں آنسو تھے جبکہ آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ ایبٹ آباد کی پہاڑیوں میں اپنی بٹالین کو فائرنگ کی پریکٹس کرواتے میجر زارون کو لڑکی کے لہجے میں سچائی نظر آئی تھی۔ وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا تھا خان ولا پہنچا جہاں حریم کا غریب باپ چوری کے الزام میں پیٹا جا رہا تھا۔ ساتھ آتے میجر زارون کو دیکھ کر سب کو سانپ سوکھ گیا تھا۔ واہ شرافت علی، تمہارا داماد فوج میں ہے؟ ملک شہباز کے ایک چمچے نے طنزیہ جملہ کسا تو زارون کی نظر خفت سے سر جھکاتی حریم پر پڑی۔ داماد ہوں نہیں لیکن بنوں گا ضرور، سمجھے؟ فوجی انکل، خدا کے لیے میری بات سنیں، آپ کی یہ بندوق اصلی ہے نا؟ پلیز میرے ساتھ چلیں، وہ لوگ میرے بابا کو مار ڈالیں گے، وہ انہیں جان سے مار دیں گے۔ ایبٹ آباد کی سرسبز اور پرشکوہ پہاڑیوں کے دامن میں جہاں ابھی چند پہلے تک رائفلوں کی گونج فضا کا سینہ چیر رہی تھی، وہاں اب ایک معصوم اور لرزتی ہوئی آواز گونجی۔ میجر زارون نے جو اپنی بیٹلین کو فائرنگ کی سخت پریکٹس کروا رہا تھا، چونک کر پیچھے دیکھا۔ سامنے ایک 20-21 سالہ لڑکی کھڑی تھی جس کا سانس پھولا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور دوپٹے کا ایک کونا مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ اس کی بڑی بڑی مخملی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا جبکہ خوف کے مارے اس کا پورا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ میجر زارون نے گہری سنجیدہ نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر موجود گھبراہٹ اور لہجے کی سچائی زارون جیسے منجمے ہوئے فوجی آفیسر سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ کون لوگ ہیں وہ؟ اور تمہارے بابا کہاں ہیں؟ زارون نے روبدار آواز سے پوچھا۔ ملک شہباز کے غنڈے، وہ میرے بابا کو گھسیٹ کر خان ولا لے گئی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ بابا نے چوری کی ہے۔ خدا کی قسم میرے بابا چور نہیں ہیں، وہ بہت غریب ہیں لیکن غیرت مند ہیں، پلیز میرے بابا کو بچا لیں۔ حریم نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی آواز میں موجود بے بسی زارون کے دل کو چھو گئی۔ زارون نے فوراً اپنے برابر میں کھڑے کیپٹن بلال کی طرف دیکھا۔ بلال، فائرنگ پریکٹس یہی روکو، کوئی کریکشن ٹیم کو تیار کرو اور 2 گاڑیوں کے ساتھ میرے پیچھے آؤ، ہم ابھی خان ولا جا رہے ہیں۔ یس سر۔ کیپٹن بلال نے فوراً سیلیوٹ کیا اور جوانوں کو الرٹ کرنے لگا۔ زارون نے حریم کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب امید کی ایک ہلکی سی کرن جاگی تھی۔ گاڑی میں بیٹھو، اس کا لہجہ حکمیہ تھا۔ حویلی کی وسیع و عریض اور پکے صحن میں اس وقت ہولناک منظر تھا۔ ایک ستون کے ساتھ ادھیڑ عمر شرافت علی کو رسیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ ان کا سفید کرتا خون اور مٹی سے لت پت ہو چکا تھا۔ ملک شہباز جو علاقے کا ایک ظالم اور مغرور وڈیرا تھا، ایک آرام دہ ہینڈل والی کرسی پر بیٹھا بڑے سکون سے حقہ پی رہا تھا۔ اس کا مکار مینیجر ساجد ہاتھ میں چمڑے کا چابک لیے شرافت علی کے سامنے کھڑا تھا۔ بولو بوڑھے، کہاں چھپایا چوری کا مال؟ ملک صاحب کے گھر سے خاندانی جھمکے غائب ہیں اور کل رات تم ہی حویلی کے چکر کاٹ رہے تھے۔ ساجد نے چابک ہوا میں لہراتے ہوئے ہرا کر کہا۔ شرافت علی نے درد سے کرہاتے ہوئے کمزور آواز میں کہا، ملک صاحب خدا کا خوف کرے، میں کل رات اپنی یہ زمین کے کاغذات واپس مانگنے آیا تھا جو آپ نے دھوکے سے رکھوائے تھے۔ میں چور نہیں ہوں ملک صاحب، میں نے کبھی کسی کی ایک پائی پر نظر نہیں ڈالی۔ ملک شہباز نے حقے کا ایک لمبا کش لیا، دھواں فضا میں اچھالا اور سرد لہجے میں بولا، ساجد اس غریب کی زبان بہت چلنے لگی ہے، ذرا اس کی ہڈیاں مزید نرم کرو، سچ خود ہی باہر آ جائے گا۔ ساجد نے جیسے ہی چابک دوبارہ ہوا میں لہرائے، حویلی کا بڑا لوہے کا گیٹ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کھلا۔ 2 ملٹری جیپیں اور ایک بڑا ٹرک حویلی کے صحن میں داخل ہوئے۔ سیکنڈوں کے اندر جدید ہتھیاروں سے لیس فوجی جوانوں نے پورے صحن کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ حویلی کے مسلح گنڈے جو اب تک اکڑ رہے تھے، فوج کی اچانک آمد دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ پورے ماحول میں ایسا سناٹا چھا گیا جیسے سب کو سانپ سوکھ گیا ہو۔ جیپ کا دروازہ کھلا اور میجر زارون اپنی مخصوص روبدار شخصیت لیے باہر نکلا۔ اس کی پیچھے ہی حریم گاڑی سے اتری اور اپنے باپ کی حالت دیکھ کر چیخ مارتی ہوئی ان کی طرف دوڑی۔ بابا، میرے بابا! حریم نے روتے ہوئے شرافت علی کی رسیاں کھولنے کی کوشش کی جو ساجد نے ڈر کے مارے چھوڑ دی تھی۔ ملک شہباز بھوکلا کر اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ فوج کو دیکھ کر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں لیکن اپنی جھوٹی انا کو برقرار رکھتے ہوئے اس نے زارون کی طرف قدم بڑھائے۔ میجر صاحب آپ یہاں، یہ فوج کا علاقہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی بارڈر ہے، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ اس بوڑھے نے میرے گھر میں چوری کی ہے اور میں قانون کے مطابق قانون۔ زارون نے ملک شہباز کی بات کاٹتے ہوئے اپنا چشمہ اتارا۔ اس کی عقابی آنکھوں میں غصے کی سرخ لہریں تھیں۔ قانون ہاتھ میں لینا کب سے تمہارا حق بن گیا ملک شہباز؟ اور اگر کوئی جرم ہوا تھا تو پولیس کہاں ہے؟ عدالت کہاں ہے؟ یہ وحشیانہ تشدد کس قانون کے تحت ہو رہا ہے؟ ملک شہباز زارون کے جاہو جلال کے سامنے اندر سے کانپ گیا لیکن اس کا مکار مینیجر ساجد جو ماحول کو ہلکا کرنے اور فوج پر طنز کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، آگے بڑھا۔ وہ جانتا تھا کہ معاشرے میں غریب لڑکیوں کے نام کسی بڑے
افسر کے ساتھ جڑ کر انہیں بدنام کرنا کتنا آسان ہوتا ہے۔ ساجد نے زارون کے یونیفارم اور پھر شرافت علی کی خستہ حالی کو دیکھا اور اپنے چہرے پر ایک کمینی مسکراہٹ سجاتے ہوئے اونچی آواز میں طنز کیا، واہ شرافت علی واہ، تمہارا داماد فوج میں ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم نے اتنے بڑے فوجی آفیسر کے گھرانے میں اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر رکھا ہے۔ تبھی یہ لڑکی اتنے مان سے فوج کو اپنے پیچھے لے آئی ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی حویلی میں موجود تمام لوگوں کی نظریں حریم پر ٹک گئیں۔ حریم کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ ساجد کے اس طنزیہ اور زہر آلود جملے نے اس کے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایک غریب لڑکی کے لیے اس کی عزت اور آبرو ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ وہ شدید خفت اور شرمندگی سے سرخ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے نئے آنسو بہنے لگے اور اس نے شرم سے اپنا سر جھکا لیا۔ اسے لگا کہ اس کے والد کی جان تو بچ گئی ہے، لیکن اس کی اپنی عزت اب اچھالی جا رہی ہے۔ شرافت علی نے بھی صدمے سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، ان کا سر بھی جھک گیا۔ میجر زاروں نے حریم کی اس بے بسی اور خفت کو شدت سے محسوس کیا۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے ایک نظر اس معصوم لڑکی پر ڈالی جو اپنی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لائق بھی نہیں چھوڑی گئی تھی، اور پھر اس نے اپنا رخ ساجد اور ملک شہباز کی طرف کیا۔ زاروں کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ داماد ہوں نہیں لیکن بنوں گا ضرور، سمجھے؟ اس کے اس ایک جملے نے فضا میں موجود تناؤ کو یکسر ختم کر دیا۔ ساجد کی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ہی جم گئی اور ملک شہباز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ حریم نے جھکے ہوئے سر کو جھٹکے سے اٹھایا اور ناقابل یقین نظروں سے میجر زارون کی پیٹھ کو دیکھا، جو اس وقت اس کے لیے کسی ناقابل تسخیر چٹان کی طرح کھڑا تھا۔ اس کی لرزتی ہوئی دنیا کو جیسے ایک پل میں مضبوط سہارا مل گیا تھا۔ 6 ماہ پہلے ایبٹ آباد کے مضافات میں واقع ایک چھوٹے سے خوبصورت گاؤں کا بازار، جہاں زندگی اپنی روایتی رفتار سے چل رہی تھی۔ شرافت علی بازار کی ایک دکان کے باہر کھڑے سودا سلف خرید رہے تھے کہ اچانک فضا کا سکون غارت ہو گیا۔ ملک شہباز کے 3 بدنام گنڈے، جن کا سرغنہ خلیل تھا، شرافت علی کے قریب آئے۔ ان کے چہروں پر بدمعاشی اور تکبر کی واضح علامت تھی۔ اوئے شرافت علی، کب تک چھپتے پھرو گے؟ خلیل نے شرافت علی کا کالر پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹتے ہوئے تلخ آواز میں کہا، ملک صاحب کا صبر اب جواب دے رہا ہے۔ انہوں نے آخری بار کہا ہے کہ اپنی زمین کے کاغذات پر انگوٹھا لگاؤ اور جو رقم مل رہی ہے اسے غنیمت سمجھ کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ شرافت علی نے جھٹکے سے اپنا کندھا چھڑایا۔ ان کے چہرے پر خوف ضرور تھا، لیکن آنکھوں میں غیرت چمک رہی تھی۔ خلیل، اپنے ملک شہباز سے کہہ دو کہ شرافت علی غریب ضرور ہے لیکن بے ضمیر نہیں ہے۔ وہ زمین میرے باپ دادا کی نشانی ہے، میری نسلوں کا رزق اس سے جڑا ہے۔ میں جیتے جی وہ زمین ملک شہباز کے ظلم کی نظر نہیں کروں گا۔ بڑی زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ دوسرے گنڈے نے آگے بڑھ کر شرافت علی کا گریبان پکڑ لیا۔ ملک صاحب کی جائیداد کے راستے میں جو بھی روڑا بنتا ہے ہم اسے پیس کر رکھ دیتے ہیں۔ سیدھی طرح مانتے ہو یا یہیں بازار کے بیچ تمہارا تماشا بنائیں؟ بازار میں موجود تماشائی دور کھڑے ہو گئے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ملک شہباز کے گنڈوں کے سامنے منہ کھولے۔ شرافت علی بے بسی سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کا سانس پھول رہا تھا۔ چھوڑو میرے بابا کا گریبان، ہٹاؤ اپنے گندے ہاتھ ان سے۔ اچانک ایک تیز، کڑکدار اور غصے سے بھری آواز فضا میں گونجی۔ گنڈوں نے چونک کر دیکھا تو حریم چادر میں لپٹی چلی آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں میں اپنے والد کے لیے تڑپ تھی۔ وہ بغیر کسی ڈر کے سیدھی ان گنڈوں کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور شرافت علی کو ان کے چنگل سے پیچھے کھینچ لیا۔ خلیل نے حریم کو دیکھا اور ایک کمینی ہنسی ہنسا، او ہو، تو یہ شرافت علی کی شیرنی بیٹی ہے۔ دیکھو بھیا، اب عورتیں بھی ملک صاحب کے فیصلوں کے بیچ میں بولیں گی۔ لڑکی، اپنے اس بڈھے باپ کو سمجھا، ورنہ اگر ہم اپنی پر آئے تو تمہاری یہ چادر اور عزت دونوں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ تم جیسے بزدل سے وہ عورتوں اور بوڑھوں پر ہی روب جھاڑ سکتے ہیں۔ حریم کی آواز میں ذرا برابر بھی لرزش نہیں تھی۔ وہ ایک ڈھال بن کر اپنے بوڑھے باپ کے آگے کھڑی ہو گئی۔ اگر تم میں سے کسی نے بھی میرے بابا کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں اسی بازار میں تم لوگوں کا وہ حشر کروں گی کہ تمہارا ملک شہباز بھی تمہیں پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ شرم کرو، ایک سفید ریش انسان پر 3 مرد مل کر ظلم کر رہی ہو۔ حریم کی اس جرأت پر خلیل کو تاؤ آ گیا۔ بہت زبان چلتی ہے تمہاری، پکڑو اس بوڑھے کو، آج اس کی بیٹی کا غرور اسی بازار کی مٹی میں ملاتے ہیں۔ جیسے ہی خلیل نے حریم کا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، ایک مضبوط آہنی ہاتھ نے ہوا میں ہی خلیل کی کلائی دبوچ لی۔ وہ گرفت اتنی شدید تھی کہ خلیل کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ اگر ہاتھ کٹوانے کا شوق نہ ہو تو اسے وہیں رکھنا جہاں اس کی جگہ ہے۔ ایک دھیمی لیکن گرجدار آواز سنائی دی۔ سب نے چونک کر دیکھا۔ وہ میجر زارون تھا، جو اس وقت سول کپڑوں میں تھا، کیونکہ وہ اس علاقے میں اپنی نئی پوسٹنگ کے بعد یہاں کے ماحول کا جائزہ لینے نکلا تھا۔ اس کا قد آور وجود، چوڑے کندھے
اور آنکھوں کی کاٹ بتا رہی تھی کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ خلیل نے درد سے تلملاتے ہوئے کہا، اوئے تو کون ہے بیچ میں ٹانگ اڑانے والا؟ جانتا نہیں ہے یہ ملک شہباز کا علاقہ ہے۔ زاروں نے خلیل کی کلائی کو مزید مروڑا جس سے وہ گھٹنوں کی بل زمین پر آ گیا۔ ملک شہباز کا علاقہ ہوگا لیکن یہ ملک پاکستان کا ہے اور یہاں قانون کا راج ہے۔ ایک معصوم لڑکی اور بزرگ پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہیں اپنی مردانگی پر شرم نہیں آئی؟ باقی دو گنڈوں نے زارون پر حملے کرنے کی کوشش کی لیکن زاروں نے پلک جھپکتے ہی ایک کو زوردار لات ماری جو سیدھی اس کے سینے پر لگی اور وہ دور جا گرا، جبکہ دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اسے زمین پر پٹک دیا۔ زارون کی فوجی ٹریننگ اور پھرتی کے سامنے وہ سڑک چھاپ گنڈے چند سیکنڈز بھی نہ ٹک سکے تھے۔ زاروں نے خلیل کو جھٹکے سے چھوڑا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں میجر زارون ہوں، اس علاقے کی نئی ملٹری چیک پوسٹ کا انچارج۔ اپنے مالک سے جا کر کہہ دینا کہ اگر آئندہ اس خاندان کے آس پاس بھی تمہارے گنڈے نظر آئیں تو میں حویلی کے اندر گھس کر حساب لوں گا۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میجر کا نام سنتے ہی گنڈوں کے اوزان فتح ہو گئے۔ وہ اپنے زخمی ساتھیوں کو اٹھا کر دم دبا کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ بازار کے لوگوں نے سکھ کر سانس لیا۔ زاروں نے رخ موڑا اور شرافت علی کے پاس آیا۔ محترم آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ اس کا لہجہ اب انتہائی نرم اور مؤدبانہ تھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم نے آج ہماری عزت اور جان دونوں بچا لی۔ شرافت علی نے جذباتی ہو کر زارون کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس دوران زارون کی نظریں حریم پر پڑی، حریم جو اب تک ایک شیرنی کی طرح لڑ رہی تھی، زارون کی اس مردانگی کو دیکھ کر اندر سے پگھل چکی تھی۔ جب زارون نے اس کی طرف دیکھا تو حریم کی سرمئی آنکھوں میں زارون کے لیے ایک خاموش عقیدت ابھر آئی۔ زاروں نے بھی اس لڑکی کی آنکھوں میں وہ جرأت دیکھی تھی جو عام طور پر شہر کی نازک لڑکیوں میں نہیں ملتی۔ ایک غریب لڑکی کا اپنے باپ کے لیے کیوں ڈٹ جانا زارون کے دل میں ہمیشہ کے لیے اس کی عزت کا نقش چھوڑ گیا۔ حریم نے دھیرے سے اپنے بیٹے کو درست کیا اور نظر جھکا لی۔ بہت بہادر ہو تم، لیکن آئندہ ایسے بدماشوں سے اکیلے مت الجھنا، زاروں نے حریم سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے لہجے میں ایک اندیکھا تحفظ تھا۔ حریم نے سر اٹھا کر بس اتنا کہا، جب بابا پر آ جائے تو کمزوری بھی طاقت بن جاتی ہے میجر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ زاروں نے مسکرا کر سر ہلایا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ یہی وہ دن تھا، یہی وہ پہلی ملاقات تھی جس نے حریم کے دل کے کسی کونے میں زارون کا نام ایک محافظ کے طور پر لکھ دیا تھا، اور زارون کے دل میں حریم کی پاکیزہ بہادری گھر کر گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب 6 ماہ بعد ملک شہباز کی حویلی میں شرافت علی کی جان پر بنائی تو حریم کو پورے علاقے میں صرف اور صرف میجر زارون یاد آیا تھا، اور وہ بھاگتی ہوئی ان کے پاس پہنچ گئی تھی۔ آرام سے بابا، آرام سے چارپائی پر بیٹھے، میجر زارون نے انتہائی نرمی اور احترام سے شرافت علی کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا اور انہیں سہارا دے کر صحن میں رکھی چارپائی پر بٹھایا۔ شرافت علی کا پورا وجود درد سے چور تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں اس وقت جسمانی تکلیف سے زیادہ ایک گہرا ذہنی کرب تھا۔ حریم خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ میجر زارون نے ایک گہرا سانس لیا اور شرافت علی کے سامنے جھک کر بولا، شرافت صاحب، اب آپ اپنے گھر میں ایک اور بالکل محفوظ ہے۔ جب تک زارون زندہ ہے ملک شہباز یا اس کا کوئی گنڈا آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ شرافت علی نے لرزتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر زارون کے کندھے پر رکھا، ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی، میجر صاحب، آپ نے آج جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا بدلہ میں غریب تو کیا میری نسلیں بھی نہیں اتار سکتی۔ آپ ہماری جان اور عزت کے محافظ بن کر آئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ زاروں نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، شرافت صاحب، یہ میرا فرض تھا، ایک سچے فوجی کا کامی مظلوم کی ڈھال بننا ہے۔ پھر اس نے ایک گہری سنجیدہ نظر کونے میں کھڑی حریم پر ڈالی جو بت بنی کھڑی تھی۔ زاروں نے دوبارہ شرافت علی کی طرف رخ کیا اور دبی مگر پرعزم آواز میں کہا، اور جو کچھ میں نے اس حویلی میں سب کے سامنے کہا ہے وہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، میں اپنے الفاظ کا پاس رکھنا جانتا ہوں، میں جلدی آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا۔ یہ کہہ کر زاروں نے ایک آخری نظر حریم پر ڈالی اور اپنے جوانوں کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا، لیکن اپنے پیچھے وہ ایک نیا طوفان چھوڑ گیا تھا۔ جیسے ہی زارون کی جیپ کی آواز دور ہوئی، گھر کے اندر والے کمرے کا پردہ ہٹا اور حریم کی چھوٹی بہن جویا دوڑتی ہوئی صحن میں آئی۔ اپنے باپ کو خون اور مٹی میں لت پت دیکھ کر اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی اور وہ گھٹنوں کے بل چارپائی کے پاس بیٹھ گئی۔ بابا، یہ کیا ہوا؟ یہ آپ کا کیا حال بنا دیا ہے ان ظالموں نے؟ زویا نے روتے ہوئے شرافت علی کے زخموں کو ہاتھ کو چوما۔ حریم باجی، تم تو بابا کو بچانے گئی تھی نا، یہ سب کیسے ہوا؟ حریم نے آگے بڑھ کر زویا کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کی اپنی آواز گلے میں پھنس رہی تھی۔ زویا، رو مت، خدا کی، جلدی جاؤ، اندر سے گرم پانی، ڈیٹول
اور صاف پٹی لے کر آؤ، بابا کے زخموں سے اب بھی خون بہ رہا ہے۔ زویا سسکیاں بھرتے ہوئے اندر بھاگی اور فرسٹ ایڈ باکس کا سامان لے آئی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اپنے والد کے چہرے اور ہاتھوں کے زخموں کو صاف کرنے لگی، جبکہ حریم خاموشی سے ان کی مدد کر رہی تھی۔ صحن میں صرف زویا کی رونے کی آواز تھی۔ جب پٹی کا کام مکمل ہو گیا اور شرافت علی کو تھوڑا سکون ملا تو انہوں نے ایک لمبی اور ٹھنڈی آہ بھری۔ انہوں نے زویا کو اندر بھیج دیا اور حریم کی طرف دیکھا جو اب کھڑکی کے پاس کھڑی ویران راستے کو تک رہی تھی۔ حریم بیٹا، ذرا میرے پاس آؤ، شرافت علی کی کمزور اور بوڑھی آواز گونجی۔ حریم دھیرے دھیرے چلتی ہوئی چارپائی کے پاس آئی اور اپنے والد کے پیروں کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ جی بابا، کیا زیادہ درد ہو رہا ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب کو بلا لاؤں؟ نہیں بیٹا، جسم کا یہ درد تو چند دنوں میں مرہم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ شرافت علی نے حریم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، لیکن ان کے ماتھے کی لکیریں گہری ہو گئی۔ لیکن جو درد، جو فکر میرے دل میں بیٹھ گئی ہے، اس کا مرہم کہاں سے لاؤں؟ حریم نے تڑپ کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ بابا، آپ کس فکر کی بات کر رہے ہیں؟ ملک شہباز اب دوبارہ ہم پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، میجر صاحب نے اسے صاف الفاظ میں ڈرایا ہے۔ میں ملک شہباز کی بات نہیں کر رہا حریم، شرافت علی نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں میجر زارون کے اس دعوے کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے پوری حویلی کے سامنے کیا۔ انہوں نے ساجد کے طنز کے جواب میں کہا کہ داماد ہوں نہیں لیکن بنوں گا ضرور۔ حریم، وہ ایک بہت بڑا فوجی آفیسر ہے، عزت دار، خاندانی اور امیر، اور ہم ایک غریب ہیں، بے بس اور دو وقت کی روٹی کو ترستے لوگ ہیں۔ ہمارا ان کا کیا جوڑ؟ حریم کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ شدید الجھن اور شرمندگی کی دلدل میں دھنسنے لگی۔ بابا، حریم نے نظریں جھکا کر مدھم آواز میں کہا، شاید انہوں نے ملک شہباز اور ساجد کا منہ بند کرنے کے لیے ایسا کہا ہو تاکہ وہ لوگ ہماری عزت پر ہاتھ نہ ڈال سکیں اور ڈر جائیں۔ اگر ایسا ہے تو بھی بیٹا، یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ شرافت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ملک شہباز کے چمچے پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دیں گے کہ شرافت علی کی بیٹی ایک فوجی آفیسر کو اپنے جال میں پھنسا کر حویلی لائی تھی۔ لوگ باتیں بنائیں گے، حریم، تمہاری پاک دامن عزت پر کیچڑ اچھالا جائے گا، اور اگر میجر صاحب نے یہ بات سچ میں کہی ہے تب بھی میرا دل کانپتا ہے۔ اتنے بڑے خاندان کے لوگ ایک غریب کی بیٹی کو کبھی دل سے قبول نہیں کرتے۔ وہ تمہیں دانے دیں گے، ہماری غربت کا مذاق اڑائیں گے۔ حریم، میں تمہاری آنکھوں میں دکھ نہیں دیکھ سکتا۔ حریم کا وجود اس شرمندگی سے پگھلنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اپنے والد کی جان بچانے کی قیمت اسے اپنی اور اپنے خاندان کے ذہنی سکون کی شکل میں چکانی پڑ رہی ہے۔ وہ شدید الجھن کا شکار تھی کہ میجر زارون کے اس ایک جملے نے جہاں اسے ایک تحفظ دیا تھا، وہیں اسے سماج کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ حویلی کا وسیع و عریض دیوان خانہ اس وقت کسی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ فرش پر قیمتی شیشے کے گلدان کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے جسے ملک شہباز نے غصے کے عالم میں دیوار پر دی مارا تھا۔ ایک 2 ٹکے کا فوجی آفیسر، ایک معمولی میجر، میری حویلی میں آ کر میرے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ ملک شہباز نے چلاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی چھڑی میز پر ماری۔ پورے علاقے میں آج تک کسی مائی کے لال نے ملک شہباز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرات نہیں کی تھی۔ ساجد ایک کونے میں کھڑا تھا لیکن اس نے موقع پا کر ملک شہباز کے غصے کی آنکھ پر مزید تیل چھڑکا۔ ملک صاحب، وہ میجر زارون بہت اکھڑ مزاج ہے اور سنا ہے نیا اس علاقے کا انچارج بنا ہے۔ پورا گاؤں اب باتیں کر رہا ہے کہ ایک غریب کی لڑکی کے لیے میجر نے ملک صاحب کو گھٹنوں کے بل لا کھڑا کیا۔ اگر ہم نے اب کچھ نہیں کیا تو علاقے سے آپ کا خوف اور رعب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ خوف ختم نہیں ہوگا اس جد، بلکہ اب اس میجر کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ ملک شہباز نے اپنے دانت پیستے ہوئے وحشیانہ انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام چمک رہا تھا۔ اس نے میری حویلی میں قدم رکھ کر اپنی موت کو دعوت دے دی ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ ملک شہباز اپنے راستے میں آنے والے ہر کانٹے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ لیکن ملک صاحب، وہ فوج کا بنتا ہے، سیدھا پنگا لینا مہنگا پڑ سکتا ہے، قانون بیچ میں آ جائے گا۔ ساجد نے ڈرتے ڈرتے مشورہ دیا۔ ملک شہباز ایک خوفناک ہنسی ہنسا۔ قانون کی آڑ میں کھیلنا مجھے اس سے بہتر آتا ہے۔ میں اس میجر کو ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ وہ اپنی وردی اور اپنی زندگی دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ میں اس پر ایسے الزامات لگاؤں گا کہ کورٹ مارشل اس کا مقدر بنے گا، اور وہ شرافت علی اور اس کی بیٹی حریم، انہیں تو میں ایسی موت دوں گا کہ پورا گاؤں کانپ اٹھے گا۔ ملک شہباز نے ساجد کے قریب آ کر اس کا گریبان پکڑا اور گھبرا کر بولا، زارون کے کہا تھا نا کہ وہ داماد بنے گا، میں اس کی اس خواہش کو اس کی اور اس غریب خاندان کی قبر کے ساتھ ہی دفن کر دوں گا۔ جاؤ ساجد، اپنے بندے الرٹ کرو، اب جنگ کا میدان تیار ہوگا۔ ملک صاحب، آپ جو کہہ رہے میں وہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن معاملہ ذرا ٹیڑھا ہے۔ انسپکٹر رفیق نے ماتھے کا پسینہ پوچھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے کہا، اس دن حویلی میں جو کچھ ہوا اس کی رپورٹ اوپر تک گئی ہے۔ میجر زارون کوئی عام فوجی نہیں ہے،
کوئی اکھڑ مزاج اور اصول پسند آفیسر ہے. اگر ہم شرافت علی پر ہاتھ ڈالیں گے تو فوج دوبارہ بیچ میں آ سکتی ہے. ملک شہباز نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا. دھواں انسپکٹر کے چہرے کی طرف اچھالا اور اس کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک ابھری. رفیق صاحب، اس لیے تو میں پولیس اسٹیشن آیا ہوں. ملک شہباز نے سرد لہجے میں کہا. فوج کا کام بارڈر کی حفاظت کرنا ہے، سویلین معاملات میں ٹانگ اڑانا نہیں. تم شرافت علی پر چوری کا نہیں بلکہ سرکاری زمین پر ناجائز قبضے اور سرحد پار سے ممنوع ہتھیاروں اور لکڑی کی اسمگلنگ کا ایک ایسا مضبوط اور سنگین کیس بناؤ جس کی دفعات اتنی سخت ہو کہ ضمانت ناممکن ہو جائے. ساجد نے فوراً ایک فائل آگے بڑھائی. سر یہ دیکھیے، ہم نے تمام جھوٹے گواہ اور کاغذات تیار کر لیے ہیں. بس آپ کو اس پر سرکاری مہر لگانی ہے اور FIR کاٹنی ہے. لیکن ملک صاحب، میجر پھر بھی مداخلت کر سکتا ہے. انسپکٹر نے اب بھی ہچکچاتے ہوئے کہا. نہیں کر سکتا. ملک شہباز نے زور سے ہنسا. اس کی ہنسی میں مہم جوئی اور تکبر تھا. قانون کی یہی تو خوبصورتی ہے. ایک بار جب یہ اسمگلنگ اور زمین پر قبضے کا سویلین کرائم بن جائے تو یہ خالصتاً پولیس کا دائرہ اختیار ہوگا. اگر میجر زارو نے اب شرافت علی کو بچانے کے لیے اپنی طاقت یا جوانوں کو استعمال کیا تو میں اپنے سیاسی اثر و رسوخ اور صوبائی وزیروں کے ذریعے فوج کے اعلیٰ حکام تک یہ شکایت پہنچاؤں گا کہ ایک میجر ذاتی پسند ناپسند اور ایک غریب لڑکی کے چکر میں پولیس کے قانونی کام میں مداخلت کر رہا ہے اور اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. اس کا کورٹ مارشل ہو جائے گا. رفیق صاحب، وہ اپنی وردی بچائے گا یا اس بوڑھے کو؟ انسپکٹر رفیق کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ آ گئی. واہ ملک صاحب، آپ نے تو میجر کی ہاتھ ہی باندھ دی ہے. اب شرافت علی سیدھا جیل جائے گا اور فوج چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گی. بالکل، جاؤ اور ابھی کارروائی شروع کرو. ملک شہباز نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے خبیثانہ انداز میں کہا. سر، ایک انتہائی اہم اور بری خبر ہے. بلال نے سیلیوٹ کرنے کے بعد گھبرائی ہوئی آواز میں کہا. زارو نے قلم میز پر رکھا اور اپنی عقابی نظریں بلال پر ٹکائیں. کیا بات ہے بلال، اتنے پریشان کیوں؟ سر، ملک شہباز نے اپنی نئی چال چل دی ہے اور اس بار اس نے قانون کو ڈھال بنایا ہے. بلال نے فائل زارون کے سامنے رکھتے ہوئے تفصیل بنانا شروع کی. مقامی پولیس اسٹیشن میں شرافت علی کے خلاف ایک بھاری FIR درج کر لی گئی ہے. الزامات معمولی نہیں ہے سر. ان پر سرکاری زمین پر ناجائز قبضے اور ممنوع جنگلاتی لکڑی اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ کا جھوٹا کیس بنایا گیا ہے. زارون کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے. اس کے ہاتھ کی مٹھیاں بھیج گئیں. وہ بوڑھا انسان جو 2 وقت کی روٹی کے لیے حلال مزدوری کرتا ہے وہ اسمگلر ہے؟ یہ سراسر بکواس اور سفید جھوٹ ہے. ہم جانتے ہیں سر کہ یہ جھوٹ ہے. بلال نے بے بسی سے کہا. لیکن ملک شہباز نے اپنی سیاسی طاقت کا پورا استعمال کیا. اس نے وکیلوں اور اوپر کے حلقوں میں یہ بات پھیلا دی ہے کہ اگر فوج نے دوبارہ اس خاندان کی کسی بھی قسم کی مدد کی تو اسے پولیس کے دائرہ اختیار میں غیر قانونی مداخلت قرار دیا جائے گا. ملک شہباز چاہتا ہے کہ آپ قانون کے دائرے میں پھنس جائیں. سر، اگر یہ خالصتاً پولیس اور سویلین کرائم کا کیس بن جاتا ہے تو ہم قانونی طور پر شرافت علی کو کسٹڈی میں نہیں لے سکتے اور نہ ہی پولیس کو ان کے گھر پر چھاپا مارنے سے روک سکتے ہیں. ہمارے ہاتھ قانوناً بن چکے ہیں. زارون اپنی کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا. زارون کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا. وہ سمجھ گیا تھا کہ ملک شہباز نے اسے ایک سرکاری آفیسر کی حیثیت سے مفلوج کرنے کی کوشش کی ہے. تو ملک شہباز نے سوچا ہے کہ وہ مجھے ایک سرکاری آفیسر کی وردی میں قید کر دے گا؟ زارون کی آواز میں ایک سرد اور خوفناک سکون تھا جو بڑا طوفان آنے سے پہلے ہوتا ہے. سر، اگر پولیس نے شرافت علی کو گرفتار کر لیا تو جیل میں ملک شہباز کے گنڈے انہیں جان سے مار دیں گے اور حریم اور اس کی چھوٹی بہن وہ اس سماج میں اکیلی برباد ہو جائیں گی. بلال نے فکر مندی سے کہا. ہمیں کوئی ایسا راستہ نکالنا ہوگا جو ملک شہباز کے اس قانونی وار کو جڑ سے کاٹ دے. زارون کھڑکی سے مڑا. اس کی آنکھوں میں ایک ایسا عزم اور فیصلہ تھا جو بلال نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. ملک شہباز بھول گیا بلال کہ قانون میں اگر ہر راستے پر تالا لگا ہو تو کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جہاں کوئی قانون، کوئی سیاست اور کوئی وڈیرا مداخلت نہیں کر سکتا. زارون نے کہا. میں سمجھا نہیں سر، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بلال نے الجھن سے پوچھا. بلال، اگر میں میجر زارون کی حیثیت سے شرافت علی کے گھر جاؤں گا تو یہ اختیارات کا ناجائز استعمال کہلائے گا. لیکن اگر میں ان کے گھر کا فرد بن کر حریم کا شوہر اور شرافت علی کا داماد بن کر ان کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تو دنیا کی کوئی عدالت، کوئی پولیس اور کوئی قانون مجھے اپنی بیوی اور اپنے سسرال کا دفاع کرنے سے نہیں روک سکتا. یہ میرا ذاتی، سماجی اور آئینی حق ہوگا.
زارون نے پرعزم آواز میں کہا۔ بلال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایک فخر کا احساس ابھرا۔ سر، یعنی آپ حریم سے شادی کا فیصلہ سچ میں کر چکے ہیں؟ آپ نے حویلی میں جو کہا تھا وہ محض ایک حربہ نہیں تھا؟ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا بلال، زارون کبھی ایسے الفاظ زبان سے نہیں نکالتا جن کا وہ پاس نہ رکھ سکے۔ حریم ایک انتہائی غیرت مند، پاک دامن اور بہادر لڑکی ہے۔ اس نے بازار میں اور حویلی میں جو جرأت دکھائی، اس نے میرے دل میں اس کے لیے بے پناہ عزت پیدا کر دی ہے، اور اب جب اس کی عزت اور اس کے خاندان کی زندگی خطرے میں ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ ایک سماجی اور قانونی رشتہ ہی وہ واحد فولادی ڈھال ہے جو ملک شہباز کے ہر گندے وار کو خاک میں ملا سکتی ہے۔ بلال نے مسکرا کر زارون کو ایک زبردست سلیوٹ کیا۔ سر، آپ کا یہ فیصلہ ملک شہباز کی سیاست کا جنازہ نکال دے گا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ آپ کے ہاتھ بند گئے ہیں، اسے نہیں معلوم کہ آپ نے پوری بازی ہی پلٹ دی ہے۔ میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں سر۔ شکریہ بلال، اب وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے، گاڑی تیار کرو، ہمیں ابھی اور اسی وقت ایک بہت اہم مشن پر نکلنا ہے۔ زارون نے اپنی کیپ اٹھائی اور عزم مصمم کے ساتھ آفس سے باہر نکل گیا۔ امی جان، مجھے آپ سے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا اور اہم فیصلہ شیئر کرنا ہے، زارون نے بیگم شاہانہ کے قریب بیٹھتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بیگم شاہانہ نے تسبیح روکی اور اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں عزم اور سچائی کی چمک تھی۔ بولو بیٹا، تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ زارون نے ایک گہرا سانس لیا اور چند دن پہلے حویلی میں پیش آنے والے واقعے سے لے کر بازار میں حریم کی جرأت، ملک شہباز کے مظالم اور پولیس اسٹیشن میں بننے والے جھوٹے اسمگلنگ کے کیس تک سب کچھ سچ سچ اپنی ماں کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کچھ نہیں چھپایا۔ امی جان، ملک شہباز نے قانون کو ڈھال بنا کر اس غریب خاندان کو مٹانے کی سازش کی ہے۔ میں ایک فوجی آفیسر کی حیثیت سے قانوناً ان کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ معاملہ سویلین پولیس کا بن چکا ہے، لیکن اگر میں حریم کا شوہر بن جاؤں تو کائنات کی کوئی طاقت مجھے اپنی بیوی اور اس کے بوڑھے باپ کا تحفظ کرنے سے نہیں روک سکتی۔ زارون نے بیگم شاہانہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں حریم سے شادی کرنا چاہتا ہوں امی جان، وہ ایک انتہائی غیرت مند اور بہادر لڑکی ہے۔ بیگم شاہانہ نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، ان کے چہرے کے تاثرات کو پڑھنا ناممکن تھا، اور ان کے لبوں پر ایک فخر سے بھری مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے زارون کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے تم پر فخر ہے زارون، ایک سچے اور غیور فوجی کا یہی شیوا ہوتا ہے کہ وہ مظلوم کی آبرو بن جائے۔ اگر وہ لڑکی اتنی ہی پاک دامن اور اپنے باپ کے لیے ڈٹ جانے والی ہے تو وہ میرے گھر کی بہو بننے کی بالکل لائق ہے۔ زارون، کل ہی ہم اس کے گھر چلیں گے اور پورے مان کے ساتھ حریم کا ہاتھ مانگیں گے۔ زارون کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ اس نے مسکرا کر اپنی ماں کے ہاتھ کو چوم لیا۔ صحن میں شرافت علی پریشان بیٹھے تھے۔ حریم کچن میں کھڑی چائے کا پانی چولہے پر چڑھا رہی تھی کہ اچانک باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ شرافت علی نے چونک کر دیکھا تو ملٹری کی جیپ سے میجر زارون، کیپٹن بلال اور ان کے ساتھ ایک نہایت ہی باوقار اور قیمتی چادر میں لپٹی خاتون اتری تھی۔ شرافت علی گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور جلدی سے اپنی چادر درست کرتے ہوئے صحن کے دروازے کی طرف بڑھے۔ میجر صاحب، آپ؟ شرافت علی نے حیرت اور احترام کے ملے جلے جذبات سے پوچھا۔ شرافت صاحب، یہ میری والدہ ہیں، بیگم شاہانہ۔ زارون نے مسکرا کر تعارف کروایا۔ بیگم شاہانہ آگے بڑھی اور انہوں نے انتہائی شفقت سے شرافت علی کو سلام کیا۔ شرافت بھائی، اللہ آپ کو صحت دے، ہمیں اندر نہیں بلائیں گے؟ اوہ معذرت بیگم صاحبہ، میں غریب انسان بوکھلا گیا تھا، تشریف لائیے۔ شرافت علی انہیں صحن میں بچھی صاف ستھری چارپائی اور کرسیوں کی طرف لے گئے۔ کیپٹن بلال اور زارون بھی بیٹھ گئے۔ جب سب بیٹھ گئے تو بیگم شاہانہ نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سیدھی شرافت علی کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب بھی خوف اور پریشانی کے سائے تھے۔ شرافت بھائی، میں یہاں اپنے بیٹے زارون کے لیے آپ کی بیٹی حریم کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی شرافت علی جیسے صدمے میں آ گئے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ ناقابل یقین نظروں سے کبھی بیگم شاہانہ کو تو کبھی میجر زارون کو دیکھنے لگے۔ بیگم صاحبہ، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ شرافت علی کی آواز کانپنے لگی، ان کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ ہم کہاں اور آپ کہاں؟ زارون صاحب اتنے بڑے آفیسر ہیں، پورا شہر ان کی عزت کرتا ہے، اور میری بیٹی ایک غریب بوڑھے کی بیٹی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کا خاندان ہمیں کبھی قبول نہیں کرے گا۔ شرافت بھائی، بیگم شاہانہ نے شرافت علی کے کپکپاتے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ لوگوں کا کام باتیں کرنا ہے، غربت کوئی عیب نہیں ہے، عیب تو بے ضمیری اور ظلم ہے۔ آپ کی بیٹی نے جس طرح اپنے باپ کی عزت اور جان کے لیے بازار میں اور حویلی میں جرأت دکھائی ہے، اس نے زارون کہیں نہیں میرا دل بھی جیت لیا ہے۔ مجھے ایسی ہی غیرت مند بیٹی اپنے گھر کی رونق بنانے کے لیے چاہیے۔ اگر آپ کو میرا بیٹا پسند ہے تو یہ رشتہ پکا سمجھے۔
شرافت علی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور انہوں نے روتے ہوئے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری بیٹی کو وہ مقام اور عزت بخشی جس کا میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ میجر صاحب، آپ نے تو کائنات کی سب سے بڑی خوشی میری جھولی میں ڈال دی ہے۔ مجھے یہ رشتہ دل و جان سے قبول ہے۔ کیپٹن بلال نے مسکرا کر زارون کو کوہنی ماری اور زارون کے لبوں پر بھی ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ حریم کچن میں کھڑی چائے کی کپ ٹرے میں سجا رہی تھی، لیکن اس کا دل سینے میں ہتھوڑی کی طرح بج رہا تھا۔ باہر کی گفتگو کی دھیمی دھیمی آواز اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی، لیکن وہ صاف سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی لمحے سویا ہنستی کھلکھلاتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی اور اس نے حریم کو پیچھے سے زور سے گلے لگا لیا۔ ارے واہ، ہماری باجی کی تو قسمت ہی کھل گئی، زویا نے شرافت سے حریم کے کان میں کہا۔ حریم نے چونک کر زویا کو پیچھے ہٹایا، اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ زویا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ باہر اتنے بڑے مہمان بیٹھے اور تم یہاں مذاق کر رہی ہو۔ بتاؤ باہر کون آیا ہے اور بابا کیوں رو رہے تھے؟ باجی، باہر میجر زارون صاحب کے ساتھ ان کی امی جان آئی ہیں، زویا نے اپنی آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ اور پتہ ہے وہ بابا سے کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے حریم اپنے بیٹے کے لیے چاہیے۔ باجی، وہ سچ مچ تمہارا ہاتھ مانگنے آئی ہے میجر صاحب کے لیے۔ یہ سننا تھا کہ حریم کے ہاتھ سے چائے کی کیتلی چھوٹتے چھوٹتے بجی، اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئی۔ کیا کیا بکواس کر رہی ہو زویا؟ حریم کی آواز جیسے اس کے حلق میں ہی پھنس گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے تو حویلی میں صرف میری لاج رکھنے کے لیے وہ جملہ کہا تھا۔ وہ اتنے بڑے آفیسر ہیں، وہ مجھ سے کیوں شادی کریں گے؟ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ خدا کی قسم باجی، میں جھوٹ نہیں بول رہی، زویا نے حریم کا ہاتھ تھام کر سنجیدگی سے کہا۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، بیگم صاحبہ نے بابا کو منا لیا ہے اور بابا نے روتے ہوئے رشتہ پکا کر دیا ہے۔ اب تو میجر صاحب سچ مچ ہمارے دلہا بھائی بننے والے ہیں۔ حریم نے دھیرے سے کچن کی کھڑکی سے باہر صحن کی طرف جھانکا۔ وہاں میجر زارون سفید شلوار قمیص اور فوجی وقار کے ساتھ بیٹھا، اس کے والد سے مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ حریم کو زارون کے وہ الفاظ یاد آئے تھے، داماد ہوں نہیں لیکن بنوں گا ضرور، سمجھے؟ اسے اب احساس ہوا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں تھا، اس نے جو کہا تھا وہ نبھانے کے لیے اس کی دہلیز تک آ گیا تھا۔ حریم کی آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے دو موٹے موٹے آنسو ٹپک کر اس کے گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ شرافت علی ہال کے دروازے پہ کھڑے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ آج ان کی بیٹی حریم کا نکاح میجر زارون سے ہو رہا تھا، لیکن اس پرسکون اور خوشگوار ماحول کے پیچھے ایک گہرا اور خوفناک طوفان چھپا تھا۔ اچانک سڑک کی دوسری طرف سے دو کالی تیز رفتار جیپیں اور ایک بڑی کار شادی ہال کے بیرونی دروازے پر آ کر رکی۔ گاڑیوں کے رکتے ہی ان کے دروازے کھلے تھے اور ان میں سے ملک شہباز کے 10-12 مسلح گنڈے ہاتھوں میں خودکار ہتھیار لیے باہر نکلے۔ آخری گاڑی سے ملک شہباز خود اترا، اس کے چہرے پر وحشیانہ مسکراہٹ تھی۔ ہال کے باہر موجود مہمان ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے اور ہنسنے گانے کا ماحول ایک دم خوف و ہراس بدل گیا۔ اوئے شرافت علی، باہر آؤ، ملک شہباز کے سرغنہ خلیل نے گرج کر کہا اور سیدھا آگے بڑھ کر شرافت علی کا گریبان پکڑ لیا۔ ملک صاحب کا پیغام ہے کہ آج یہ شادی نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ بارات سجے گی۔ چلو ہمارے ساتھ، خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو۔ ملک شہباز ایک قہقہہ لگا کر ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ شرافت علی کا رنگ خوف سے سفید ہو گیا۔ ملک شہباز، خدا کا خوف کرو، آج میری معصوم بیٹی کا نکاح ہے، اسے اس طرح سر عام بدنام مت کرو۔ جو دشمنی مجھ سے ہے نکالو، لیکن میری بیٹی کی زندگی برباد مت کرو۔ ملک شہباز نے ایک قہقہہ لگا کر آگے بڑھا اور اپنی چھڑی شرافت علی کے سینے پر ٹکائی۔ میں نے کہا تھا نا شرافت علی کہ میں اس میجر کی خواہش کو تمہاری اور تمہارے خاندان کی عزت کے ساتھ ہی مٹی میں دفن کر دوں گا۔ ایک غریب کی بیٹی اتنے بڑے فوجی آفیسر کی بیوی بنے گی، یہ ملک شہباز کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ خلیل، ڈالو اس بوڑھے کو گاڑی میں اور جو بھی بیچ میں آئے اسے گولی مار دو۔ ملک شہباز اپنے ان گندے گنڈوں کو بولے کہ وہیں قدم روک لے، ورنہ ان کا اس زمین پر آخری قدم ہوگا۔ ہال کے مرکزی دروازے سے ایک انتہائی سرد آواز آئی۔ سب نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ ہال کے دروازے پر میجر زارون سفید اور سنہری کام والی خوبصورت شیروانی میں ملبوس پورے فوجی کے جاہو جلال کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر رتی برابر بھی خوف یا گھبراہٹ نہیں تھی،
اس کے برابر میں کیپٹن بلال کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک سرکاری بریف کیس تھا۔ ملک شہباز نے زارون کو دیکھ کر تنزیہ ہنسی۔ او ہو، تو دلہا میاں خود باہر آ گئے۔ میجر زارون، تم سویلین پولیس کے کیس میں پھنسے ہوئے ایک اسمگلر کے سسر بننے جا رہے ہو۔ تم اب قانوناً اس بوڑھے کو پولیس کی گرفتاری سے نہیں بچا سکتے۔ اگر تم نے اب سویلین معاملے میں مداخلت کی تو تمہارا کورٹ مارشل پکا ہے۔ زارون کے لبوں پر ایک تمسخر آمیز مسکراہٹ ابھری۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا ملک شہباز کے قریب آیا۔ ملک شہباز، تم نے جس قانون کو اپنی سیاسی طاقت کے بل بوتے پر ڈھال بنایا تھا نا، اب وہی قانون تمہارا کفن بننے والا ہے۔ زارون نے کیپٹن بلال کی طرف اشارہ کیا۔ بلال نے فوراً بریف کیس کھولا اور اس میں سے کچھ قانونی دستاویزات اور ایک آڈیو ریکارڈنگ ڈیوائس باہر نکالی۔ ملک شہباز، تم نے سوچا تھا کہ تم مقامی ایس ایچ او رفیق کو رشوت دے کر شرافت علی پر جھوٹا کیس بنا دو گے اور ہم ہاتھ باندھے دیکھتے رہیں گے؟ کیپٹن بلال نے گرجدار آواز میں کہا، ہماری ملٹری انٹیلیجنس پچھلے ایک ہفتے سے تمہارے ہر غیر قانونی دھندے، جنگلاتی لکڑی کی اسمگلنگ اور پولیس انسپکٹر کے ساتھ تمہاری اس سازش کی خفیہ ریکارڈنگ جمع کر رہی ہے۔ یہ رہے تمہارے خلاف سچے اور ناقابل تردید ثبوت جن کی بنا پر ہائی کورٹ نے سیشن جج کے ذریعے تمہارے اور تمہارے ان تمام گنڈوں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ ابھی ملک شہباز کے ہوش اڑنے ہی والے تھے کہ اچانک فضا میں پولیس اور ملٹری پولیس کے سائرن یکدم گونج اٹھے۔ ہال کے چاروں طرف سے ملٹری پولیس کی جیپیں اور مقامی پولیس فورس کی گاڑیاں وہاں پہنچ گئیں اور انہوں نے سیکنڈوں کے اندر ملک شہباز اور اس کے گنڈوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ بھاری ہتھیاروں اور فورسز کو دیکھ کر ملک شہباز کے گنڈے ان کے اوسان فتح ہو گئے۔ انہوں نے فوراً اپنے ہتھیار زمین پر پھینک دیے اور ہاتھ کھڑے کر لیے۔ ملک شہباز کا چہرہ خوف اور ذلت سے بالکل سفید ہو گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں ابھی صوبائی وزیر کو فون کرتا ہوں، میں تم سب کو نوکریوں سے برطرف کروا دوں گا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا فون نکالنے کی کوشش کی۔ زارون نے جھپٹ کر ملک شہباز کی کلائی کو دبوچا اور اسے اتنی زور سے مڑوڑا کہ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ ملک شہباز کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی اور فون زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ ملک شہباز سنبھل پاتا، زارون نے اس کو گریبان پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ ملک شہباز چکرا کر شادی ہال کے باہر لگی مٹی پر جا گرا۔ اس کا سارا غرور، اس کا روب اور اس کی جھوٹی انا اس مٹی میں رول چکی تھی۔ اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ زاروں نے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر برا کر کہا، یہ تمہاری مظلوم پر ظلم کرنے والی جاگیر نہیں ہے ملک شہباز، یہ پاکستان ہے جہاں قانون اب تمہارے جیسے درندوں کو معاف نہیں کرے گی۔ تمہاری سیاست، تمہارا پیسہ اور تمہارا ناجائز روب آج ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ ڈی ایس پی نے آگے بڑھ کر ہتھ کڑیاں نکالی اور ملک شہباز کے دونوں ہاتھ میں پہنا دی۔ ملک شہباز، آپ زیر حراست ہیں، لکڑی کی اسمگلنگ، ناجائز قبضے، رشوت خوری اور ایک شہری کو اغوا کرنے کی کوشش کے جرم میں۔ لے جائیں انہیں۔ ملک شہباز کو انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ پولیس کی گاڑی میں دھکیل دیا گیا اور اس کے تمام گنڈوں کو بھی رسیوں سے جکڑ کر ملٹری ٹرک میں ڈال دیا گیا۔ ہال کے باہر موجود مہمانوں اور علاقے کے لوگ نے تالی بجا کر میجر زارون اور پاک فوج کے حق میں زبردست نعرے لگائے۔ باطل پر حق کی فتح ہو چکی تھی۔ ہال کے وسط میں بنے خوبصورت اسٹیج پر میجر زارون پورے وقار اور جاذبیت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے برابر میں حریم سرخ زری کے خوبصورت عروسی جوڑے میں شرم و حیا کا پیکر بنی بیٹھی تھی۔ اس کا گھونگھٹ دھیرے سے اس کے چہرے پر لٹک رہا تھا۔ قاضی صاحب نے شرافت علی اور کیپٹن بلال کی موجودگی میں نکاح کے کاغذات آگے بڑھائے۔ حریم بنت شرافت علی، کیا آپ کا نکاح میجر زارون ولد سردار احمد کے ساتھ اتنے مہر کے آویز قبول ہے؟ قاضی صاحب کی آواز ہال میں گونجی۔ حریم کا دل تیزی سے دھڑکا اور اس نے ایک نظر اپنے بابا کی طرف ڈالی جو اسٹیج کے پاس کھڑے ناماکوں سے اسے دیکھ رہے تھے، اور پھر اس نے دھیمی لیکن پرعزم آواز میں کہا، قبول ہے۔ 3 بار اس پاکیزہ لفظ کی گونج کے بعد قاضی صاحب نے زارون کی طرف رخ کیا۔ زارون نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی گہری اور پر اعتماد آواز میں کہا،
قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ جیسے ہی قاضی صاحب نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، پورا ہال مبارک ہو کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ حق اور سچی محبت کی سب سے بڑی جیت ہو چکی تھی۔ اسٹیج کے نیچے شرافت علی فخر سے سر اٹھا کر کھڑے تھے۔ وہ بوڑھا انسان جس کا سر چند دن پہلے تک جھوٹے الزامات اور غربت کے بوجھ سے جھکا ہوا تھا، آج ایک میجر کا سسر بن کر پورے وقار کے ساتھ مہمانوں سے مل رہا تھا۔ گاؤں کے وہی لوگ جو کبھی ملک شہباز کے ڈر سے ان سے دور بھاگتے تھے، آج شرافت علی کے گلے لگا کر مبارکباد دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد حریم کو چھوٹی بہن زویا مٹھائی لیے مہمانوں کی تواضع کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی خوشی دینی تھی۔ کیپٹن بلال اس کے ساتھ کھڑا مہمانوں کو سنبھالنے میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ بھائی سالی صاحبہ، اب تو مسکرا دیں، بلال نے چھیڑتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ ہمارے دلہا بھائی نے صرف میدان جنگ ہی نہیں بلکہ آپ کے بابا کا دل بھی جیت لیا ہے اور ملک شہباز کا غرور بھی خاک میں ملا دیا ہے۔ زویا نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے مٹھائی کا تھال بلال کی طرف بڑھایا۔ کیپٹن صاحب، میں تو کب سے مسکرا رہی ہوں اور آج میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ کا اور میجر صاحب کا یہ احسان ہم زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ احسان کیسا؟ ہم تو اب ایک ہی فیملی ہیں، بلال نے فخر سے کہا۔ اسی لمحے بیگم شاہانہ اسٹیج پر آئیں۔ انہوں نے حریم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، اس کا گھونگھٹ تھوڑا پیچھے کیا اور اپنے گلے کا خاندانی ہیرے کا ہار حریم کو پہناتے ہوئے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ میری پیاری بیٹی، بیگم شاہانہ کی آواز میں بے پناہ محبت تھی، آج سے تم صرف زارون کی بیوی نہیں بلکہ میرے گھر کی عزت اور میری بیٹی ہو۔ خدا تمہاری جوڑی سلامت رکھے۔ حریم نے بیگم شاہانہ کے ہاتھ چوم لیے۔ اس کی آنکھوں میں اس مان پر تشکر کے آنسو آ گئے۔ زارون نے اپنی والدہ کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس کا رشتہ اور اس کا فیصلہ آج مکمل ہو چکا تھا۔ شادی ہال کے باہر میجر زارون کی سرکاری جیپ کو پھولوں سے نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ جوانوں کی ایک گارڈ آف آنر کھڑی تھی جو اپنے میجر کو سلامی دینے کے لیے تیار تھی۔ رخصتی کا وقت انتہائی جذباتی تھا۔ شرافت علی نے روتے ہوئے حریم کو گلے سے لگایا۔ بیٹا، تم نے میری زندگی کو ایک نئی صبح دے دی ہے۔ میجر صاحب نے غریب کی لاج رکھ لی۔ زارون نے آگے بڑھ کر شرافت علی کا ہاتھ تھاما۔ بابا، ابا اکیلے نہیں ہیں۔ حریم میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی اور آپ کی حفاظت اب میرا خاندانی فرض ہے۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ حریم نے روتے ہوئے زویا اور اپنے بابا کو الوداع کہا اور زارون کا ہاتھ تھام کر سجی ہوئی جیپ کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جوانوں نے زبردست نعرہ لگایا اور جیپ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ زاروں نے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے ایک نظر حریم پر ڈالی۔ حریم اپنی خاموشی سے اپنے دوپٹے کے کونے کو انگلیوں میں بڑو رہی تھی اور اس کی لمبی پلکوں پر خوشی اور جذبات کے چند آنسو اب بھی چمک رہے تھے۔ زارون کے لبوں پر ایک دلکش اور والہانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر انتہائی نرمی سے حریم کے کپکپاتے ہاتھ پر رکھا اور گہری محبت بھری آواز میں بولا، میں نے کہا تھا نا حریم کہ میں جو وعدہ کرتا ہوں وہ پورا کرتا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ میں تمہارا شوہر بنوں گا اور آج تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ حریم نے سر اٹھایا اور اپنی سرمئی آنکھوں سے زارون کی مخلص اور بہادر چہرے کو دیکھا۔ اس کے دل میں 6 ماہ سے چھپا ہوا خوف اور تڑپ، وہ بے بسی اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ زارون کے اس تحفظ اور سچی محبت کے اعتراف پر حریم کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ کھل اٹھی۔ اس کی آنکھوں سے اب خوف کی نہیں بلکہ ایک نئی اور پر مسرت زندگی کی شروعات کی خوشی کے آخری آنسو ٹپک پڑے تھے۔ باہر سورج کی سنہری روشنی ان کے نئے سفر کا استقبال کر رہی تھی، ایک ایسی زندگی جہاں صرف امن، محبت اور تحفظ تھا۔